السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائنگ سن بیٹے لیسن چل رہا ہے ہمارا. اس کے پارٹ 2 میں، لیسن کے پارٹ 2 میں ہم نے 2 پیراگرافس مزید پڑھے تھے. اب اس کا پیج نمبر 2 ہے ٹیکسٹ بک کا، اور پیراگراف نمبر 5 بن رہا ہے. جی بیٹے، although we can't speak with any certainty، اگرچہ ہم یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this، کہ اسی طرح سے انسانی زندگی جو ہے اس کا بھی آغاز ہوا. standing on our little grains of sand، جب ہم اپنے اس چھوٹے سے ریت کے ذرے پر کھڑے ہوتے ہیں، مصنف کا مطلب ہے زمین کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. we try to discover the nature and purpose of the universe which surrounds our home in space and time، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کی کہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے جس نے ہماری زمین کو گھیرا ہوا ہے. our first feeling is something like fear، تو ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے. خوف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ we find the universe frightening because of its immense distances which we don't understand، کہ یہ ہمیں کائنات اس لیے خوفناک لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ہم ان فاصلوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ڈسٹنس بہت زیادہ ہے ایک چیز کے دوسری چیز سے. frightening because of the stretches of time، اس میں وقت کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کائنات کا آغاز کب ہوا ہے اور کتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کو. so great that we can't imagine them، ہم ان فاصلوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. making the whole of human history so very small in comparison، frightening because of our extreme loneliness، ہمیں یہ کائنات اس لیے بھی ڈراؤنی یا خوفناک لگتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں. اگر ہم اس زمین کا موازنہ باقی کائنات سے کریں تو واقعی ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیارہ جس کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت تنہا ہے. یہاں پر اس سیارے کے اندر تو بہت سے انسان موجود ہیں، بہت سسٹم موجود ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کائنات کے باقی سسٹم کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ زمین میں واقعی لٹلنس بہت زیادہ پائی جاتی ہے. جیسا کہ رائٹر نے کہا ہے کہ کائنات کے اندر اگر ہم نے ستاروں کی تعداد معلوم کرنی ہو تو وہ سمجھ لیں کہ اتنی ہے کہ جتنا اس کائنات کے اندر جو ساحل سمندر ہیں اور ساحل سمندر پر جو ریت موجود ہے اور اس ریت کے جو ذرے ہیں اگر ان کو کاؤنٹ کر لیں تو وہ تقریباً ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں. اور پھر اس کا سائز بتایا. اب جب ہم اپنی زمین کو ان ستاروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ہمیں واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم تنہا بھی ہیں اور ہم ایک چھوٹے سے کرے میں رہ رہے ہیں. اینڈ بیکاز آف دا لٹلنیس آف آر ہوم ان اسپیس، کیونکہ ہمیں اس کائنات کے اندر جو اسپیس ملی ہے وہ جگہ بہت تھوڑی ہے. a million part of a grain of sand out of all the sea sands in the world، but above all else we find the universe frightening because we can't find any sign that life like our own exists anywhere in its except on the earth. ہمیں یہ کائنات اس لیے بھی ڈراؤنی لگتی ہے، خوفناک لگتی ہے کہ جس طرح کی زندگی اس زمین کے اوپر موجود ہے اس کائنات کے اندر باقی جگہ پر اس طرح کی زندگی موجود نہیں ہے. اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم شاید تنہا ہیں، ہم اکیلے ہیں. Indeed for the most part empty space is so cold that all life in it would be frozen، اور باقی جو empty space ہے کائنات کے اندر وہ اتنی ٹھنڈی ہے کہ وہاں زندگی کا وجود ممکن نہیں، وہاں سب چیزیں جم جائیں گی. Most of the matter in space is so hard that to make life on it impossible، کہ باقی جو کائنات کے اندر سپیس موجود ہے وہ اتنی گرم ہے کہ وہاں پر زندگی کا وجود جو ہے وہ ممکن نہیں. life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system، مصنف کہتا ہے کہ جب ہمارا یہ سیاروں کا نظام شمسی اور باقی نظام تخلیق کیا گیا تھا تو لگتا ہے کہ اس وقت لائف جو ہے، زندگی جو ہے وہ اس پلان کا حصہ نہیں تھی. اب ہم اگر اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تھا تو اس کو زمین پر یا اس کائنات میں بھیجنے کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں رہنے کے لیے بنایا تھا. پھر اس کی اپنی مسٹیک کی وجہ سے اس کو اس زمین پر بھیجنا پڑا. تو رائٹر بھی یہاں پہ شاید اسی کانٹیکسٹ میں اسی بیک گراؤنڈ میں بات کر رہا ہے کہ کائنات جو ہے اس کے اندر زندگی جو ہے وہ اس پلان میں شامل ہی نہیں تھی. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں پلان کیا اور کہا کہ مے بی شاید کہ اب اس انسان سے غلطی ہوئی، اس کو سزا دی جائے اور اس کو زمین پر بھیجا جائے، تو یہ بعد میں پلان بنا ہوگا. کیلکولیشن شوز دیٹ دیر کین بی اونلی ویری فیو سچ سسٹمز ان اسپیس، کہ جیسا ہمارا نظام ہے اس دنیا کا، جیسے ہماری زندگی ہے، جیسے ہماری یہ کائنات ہے، اس جیسا شاید کہیں اور سسٹم موجود نہیں ہے. Yet so far as we can see, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth.
لیکن یہ بات بھی ہے کہ جس طرح کی زندگی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہے، اس طرح کی زندگی کسی اور پلانٹ پر ممکن نہیں ہے. Yet so far as we can see life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth. It needs suitable physical conditions for its appearance. زندگی کو وجود میں آنے کے لیے کچھ موزوں حالات چاہیے. The most important of which is temperature. اور ان موزوں حالات میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ٹمپریچر ہے، اور موزوں ٹمپریچر ہے. ایٹ وچ سبسٹینس کین ایگزسٹ ان اے لیکوڈ اسٹیٹ، کہ ٹمپریچر ایسا ہو کہ چیزیں لیکوڈ اسٹیٹ میں ایگزسٹ کر سکیں. دا اسٹارز دیم سیلز آر فار ٹو ہاٹ فار دس. ستارے اتنے گرم ہیں کہ ان کے اوپر لیکوڈ کا وجود رہنا ممکن نہیں. وی مے تھنک آف دیم ایز اے کلیکشن آف فائرس. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستارے جو ہیں وہ آگ کا گولہ ہیں، تھرو اسپیس، اسکیٹرڈ تھرو اسپیس، جو فضا میں بکھرے ہوئے ہیں. پرووائڈنگ وارمتھ ان سراؤنڈنگس، اور وہ ستارے جو ہیں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو حرارت مہیا کر رہے ہیں. ویئر دا ٹمپریچر از ایٹ موسٹ سم 4 ڈگری ابو ایبسلوٹ زیرو، جہاں پر ٹمپریچر جو ہے 0 سے اوپر 4 ڈگری ہے. دیٹ از اباؤٹ 484 ڈگری آف فراسٹ آن دا فارن ہائٹ اسکیل. ان دا ایمینس اسٹریچز آف اسپیس بیانڈ دا ملکی وے، کہ ملکی وے سے آگے جب ہم اسپیس کو دیکھتے ہیں اٹ از کولڈر اسٹل، تو یہ بہت ٹھنڈی ہے. Away from the fires there is this unimaginable cold, hundreds of degrees of frost. کہ جب ہم اس آگ سے آگے جو سپیس موجود ہے، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہے، اور وہاں پر اتنی سردی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ جم جائیں گی. کلوز اپ ٹو دیم دیر از اے ٹمپریچر آف 1000 ڈگری. اگر آپ ان ستاروں کے قریب جائیں جو آگ کے جلتے ہوئے گولے ہیں تو وہاں پہ ٹمپریچر ہزاروں ڈگری میں ہے. ایٹ وچ آل سالڈز میلٹ، اور اگر وہاں پر زندگی جو ہے یہ سالڈ چیزیں جو ہیں وہ پگھل جائیں گی. آل لیکوڈز بوائل، اور وہاں پہ تمام لیکوڈ چیزیں جو ہوں گی، جو مایع ہوگا وہ ابلنے لگے گا. لائف کین ایگزسٹ اونلی ان اے نیرو بیلٹ سراؤنڈنگز ایچ آف دیز فائرز ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس ویئر دا ٹمپریچر از نائدر ٹو ہاٹ نار ٹو کولڈ. کہ زندگی کے وجود میں آنے کے لیے ایک ایسے ٹمپریچر کی ضرورت ہے جو نہ تو بہت ٹھنڈا ہو نہ بہت گرم ہو. آؤٹ سائڈ دیز بیلٹس لائف وڈ بی فروزن. اگر آپ ان بیلٹ سے باہر نکلیں گے تو زندگی جم جائے گی. ان سائڈ اٹ وڈ بی برنٹ اپ. اور اگر آپ اس سپیس کے اندر ہوں گے، یعنی کہ ان بیلٹس کے اندر ہوں گے، تو آپ جل جائیں گے. رف کیلکولیشن شوز دیٹ، ایک اندازہ ہے جو یہ دکھاتا ہے دیٹ آل سچ ٹمپریچر بیلٹس، کہ یہ جو ٹمپریچر بیلٹس ہیں ود ان وچ لائف از پاسبل، جن کے اندر زندگی ممکن ہے، آل ایڈڈ ٹوگیدر، ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، میک اپ لیس دین 1000 ملین پارٹ آف دا ہول آف اسپیس. یعنی کہ وہ بیلٹس جہاں پر زندگی ممکن ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کا لاکھواں کروڑواں حصہ بنے گا. کیونکہ اگر پوری کائنات کا کروڑ حصوں میں رکھا جائے تو جہاں پر زندگی ممکن ہے وہ اس کا صرف ایک حصہ بنے گا، باقی تمام حصوں میں زندگی ممکن نہیں ہے. یعنی کہ جو مناسب ٹمپریچر ہے وہ کائنات کے اندر شاید زمین ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک ایسا ٹمپریچر موجود ہے جہاں پر زندگی جو ہے وہ وجود میں رہ سکے. زمین کے علاوہ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے علاوہ شاید کسی ستارے پر زندگی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ٹمپریچر سوٹیبل نہیں ہے. وہاں پر یا تو بہت زیادہ گرمی ہے یا بہت زیادہ سردی ہے. یعنی کہ یا تو چیزیں جم جاتی ہیں یا ابلنے لگتی ہیں، بخارات بن جاتی ہیں. تو زندگی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ایک سوٹیبل ٹمپریچر جو ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ ایون ان سائڈ دیم لائف مسٹ بی ویری ریئر. اگر یہ چیز موجود بھی ہو تب بھی ان کے اندر زندگی بہت ناممکن ہے. For it is extremely unusual for some to throw off planets as our sun has done. بہت کم ایسا ممکن ہے کہ حرارت جو ہے، جیسا کہ ہمارا سورج جو ہے وہ ہمیں زمین کو حرارت پہنچاتا ہے، ایسے باقی ستاروں کو بھی پہنچاتا ہو. Probably only one star in 1 lakh has a planet going around it at the right distance for life to be possible on it. ایسا ممکن نہیں ہے. اگر 1 لاکھ ستارے ہوں تو ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا مناسب ڈسٹنس پہ واقع ہو ستارہ جس پر زندگی جو ہے وہ اس کا وجود آ سکے. یعنی کہ سورج سے جو باقی ستارے ہیں یا تو وہ بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ وہ سورج کی حرارت جو ہے ان کو بہت زیادہ گرما دیتی ہے اور وہاں زندگی ممکن نہیں، یا وہ اتنے دور ہیں کہ وہاں پر چیزیں جو ہیں وہ حرارت پہنچ نہیں سکتی اور چیزیں جو ہیں وہ جم جاتی ہیں. تو زمین ہی ایک ایسا
سیارہ ہے جو اتنے مناسب فاصلے پر واقع ہے کہ یہاں پر زندگی جو ہے وہ ممکن ہے. یہاں پر ٹمپریچر نہ تو بہت سرد ہے نہ ہی بہت گرم ہے, یعنی کہ اتنا ماڈریٹ ٹمپریچر ہے کہ زندگی جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ ممکن ہے. یہ بیٹے ہمارا لیسن آج کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے کویسچن آنسر پہ اور سنونیمز پہ روشنی ڈالوں گا. تھینک یو.